عام خبر آپ کو دیں، وزیراعظم شہباز شریف عرب اسلامک سمٹ میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ریاض کے رائل ایئرپورٹ ٹرمینل پر ریاض کے ڈپٹی گورنر، پاکستانی سفیر اور دیگر نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ خبر یہ کہ وزیراعظم شہباز شریف عرب اسلامک سمٹ میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ریاض کے رائل ایئرپورٹ ٹرمینل پر ریاض کے ڈپٹی گورنر، پاکستانی سفیر اور دیگر نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ ون ڈے سے متعلق خبر آپ کو دیں کہ آسٹریلیا میں شکست، پاکستان نے تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان نے 22 سال بعد آسٹریلیا میں ون ڈے سیریز جیت لی۔ تیسرے ون ڈے میں آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے شکست، 3 میچز کی سیریز 2-1 سے پاکستان کے نام۔ گرین شرٹس نے 141 رنز کا ہدف 27ویں اوور میں پورا کر لیا۔ اوپنرز کے درمیان 84 رنز کی اہم پارٹنرشپ، سائم ایوب 42 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ عبداللہ شفیق نے 37 رنز بنائے۔ کپتان محمد رضوان 30، بابر اعظم 28 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ حارث راؤ مین آف دی میچ اور مین آف دی سیریز قرار۔ اپڈیٹس آپ نے جانی۔ اسموگ سے متعلق خبر یہ ہے کہ شہر میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ ایک ہفتے میں شہر کے 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ خشک کھانسی، سانس میں دشواری، بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض بھی بڑھنے لگے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں اسموگ کا راج برقرار، فضائی آلودگی، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشن سے شہری متاثر۔ ہسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے۔ بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی بڑھنے لگی۔ آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ عارضہ قلب اور دمہ کے مریض بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ سروسز ہاسپٹل کے اسموگ ایکسپرٹ ڈاکٹر عمران بھٹی کا کہنا ہے، ہاسپٹل میں مریضوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ صرف ماسک اور اینک کے استعمال سے ہی اسموگ کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ ہسپتالوں میں مختلف جو چیسٹ انفیکشنز ہیں، جو چھاتی کے امراض ہیں، الرجی والے جو ہیں، سکن الرجی، ان میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اب بچے، بوڑھے اور وہ افراد جن کی قوت مدافعت آلریڈی ڈیمیج ہے، ان کا وہ مختلف امراض میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں میں آ رہے ہیں اور پیشنٹس کی جو ریشو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں شہر کے 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ صرف نیو ہاسپٹل میں 9,000 سے زائد مریضوں نے علاج کے لیے رجوع کیا۔ ڈی ایم ایس جناح ہاسپٹل ڈاکٹر سعد امجد کا کہنا ہے، شہریوں کو چاہیے کہ ماسک اور اینک کا استعمال یقینی بنائیں۔ جو ہمارے دمہ کے مریض ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈائبیٹک ہیں، امیونو کمپرومائزڈ ہیں، اس میں سانس کا مسئلہ آنکھوں کے مسائل کے ساتھ اور جلدی مسائل کے ساتھ آ رہے ہیں مریض کافی تعداد میں۔ اس سے بچنے کی تدابیر میں یہی ہے کہ آپ گھروں سے کم باہر نکلیں اور ماسک کا استعمال رکھیں اور اس کے علاوہ گلاسز پہنیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے، سانس میں دشواری کے مریض گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ماہر ماحولیات علی جابر ملک نے کہا کہ اسموگ سے کم عمر بچے، بزرگ خواتین اور امراض قلب کے افراد زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہماری فضا میں چھوٹے کیمیکل ذرات موجود ہیں، جسم، صحت، آنکھوں، گلے پر اثرات ہوتے ہیں۔ بلا وجہ سفر کرنے سے پرہیز کریں، N95 ماسک استعمال کریں، گرم مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ وہ دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات اب فضا میں تیرتے رہتے ہیں اور یہ ختم نہیں ہوتے اتنی جلدی سے۔ یہ بڑے بآسانی نہ صرف ہمارے نظام جو تنفس ہے، یہ جو ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہے، یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ہماری خون کی جو شریانیں ہیں ان میں بھی شامل ہو جاتا ہے اور آنکھوں پر بھی بالخصوص، اور ہمارے لیے پیچیدہ صحت کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو کم عمر بچے، 12 سال سے کم عمر اور اس بچے جو ہیں، اس کے بعد بزرگ حضرات، خواتین، یہ لوگ بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں ایئر پولوشن سے۔ تو سب سے پہلا جو آپ کے پاس ایک ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ آپ باہر مت جائیں۔ N95 یا KN95 جن پر فلٹرز لگے ہوتے ہیں، وہ والے ماسک پہنیں، کیونکہ ان کی تھک لیئر ہوتی ہے، آپ کے منہ کو زیادہ دیر تک کور کر سکتے ہیں اور آپ آلودگی سے کافی دیر تک بچے رہ سکتے ہیں۔ جب تک باہر ہیں ماسک مت اتاریں، اور جب آپ باہر سے آئیں تو کوشش کریں کہ آپ گرم مشروبات کا استعمال کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی قیادت کو نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک ماہ کا الٹیمیٹم دے دیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں کہنا تھا، اگر ایک ماہ میں کچھ نہ ہوا تو بانی پی ٹی آئی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ موجودہ پی ٹی آئی قیادت سے تحریک مینج نہیں ہو رہی، انہوں نے تو محمود اچکزئی کو بھی ناراض کر دیا۔ پی ٹی آئی سے
انقلاب یا تحریک جو ہے وہ نہیں بن پا رہی، وہ مینج نہیں ہو رہی، اور حکومت سے عمران خان نہیں مینج ہو رہا، تو پاکستان پھنسا ہوا ہے اس سارے معاملے میں۔ محمود اچکزئی صاحب تو ناراض ہیں، اپنی وجوہات سے ناراض ہیں۔ ایک ہی صورت ہے یہ تحریک اگر آگے چلے گی، وہ تحریک چلے گی اگر آپ عمران خان کی فیملی، عمران خان کی رہائی کا مدعا اپنے سر پہ لے لیں۔ خان صاحب نے کوئی ڈیڈ لائن سیٹ کر دی ہے اس پارٹی لیڈرشپ کو ڈیلیور کرنے کے لیے، ایک ٹائم لائن دے دی ہے کہ ڈیلیور کریں، نہیں تو مہینہ انہوں نے کر تو دیا، اب ایک مہینہ ہی ہے لیڈرشپ نے ڈیلیور کرنا ہے۔ ایک مہینے میں اگر ڈیلیور نہ ہوا تو پھر تو یہ معاملہ اور طرف نکل جائے گا نا۔ کس طرف نکلے گا؟ ظاہر ہے پھر خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ کیسے وہ اس کو آگے لے کے چلے گا۔ کیا چھٹی کر رہے ہیں ان سب کی؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، لیکن خان صاحب نے ظاہر ہے کہا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں آپ ڈیلیور کریں گے۔ رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیلی کہتے ہیں کہ روزگار فراہم کرنا حکومت کا اولین فرض ہوتا ہے، موجودہ حکومت اس میں ناکام نظر آتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی تو اس سے 1 لاکھ لوگ پیسے کمائیں گے، باقی ملک میں بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا نجکاری کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت نہ امریکہ نے ختم کی، نہ امریکہ رہائی دلوا سکتا ہے۔ لٹریچر فیسٹیول میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ روزگار دینا حکومت کا اولین فرض ہونا چاہیے اور ہے، اور حکومت اس میں ناکام ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نہ شہباز شریف صاحب کو نہ اسحاق ڈار صاحب کو نجکاری کا کوئی ارادہ ہے ان کا۔ انہوں نے کوئی چیز کی آج تک نجکاری نہیں کری ہے۔ پی آئی اے کے اندر بھی جتنے سیریس بائرز تھے ان کو بھگا دیا مشکل شرائط رکھ کے۔ کوئی بھی بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی کمپنی یا بجلی بنانے کی کمپنی کو انہوں نے نجکاری نہیں کی۔ اسٹاک مارکیٹ اوپر چلے گئی ہے، اس میں جو 1.25 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت پیسے کما لیں گے، لیکن باقی پاکستان جو ہے اس میں بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، اس میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کے اندر جو مایوسی پھیل رہی ہے اس کا ابھی تک کوئی حال نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب کو نہ امریکہ نے حکومت سے نکالا تھا، وہ بھی جھوٹ ہے اور وہ خود بھی کہہ چکے ہیں، نہ امریکہ نے ان کو جیل میں ڈالا تھا، وہ بھی جھوٹ ہے اور یہ خود کہہ چکے ہیں، اور نہ امریکہ ان کو جیل سے نکال سکے گا۔ میرے خیال سے نہ امریکہ کیئر کرتا ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مختلف کارروائیوں میں 4 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ افغانستان سے دہشت گردی کی دراندازی کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی۔ رپورٹ دیکھیے۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں پر ایک اور وار، 2 الگ الگ آپریشنز میں 4 خارجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے اسپن وار میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج مارے گئے۔ ایک اور واقعے میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کارروائی میں 2 خوارج ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ علاقے میں مزید کسی دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں خفیہ معلومات پر کارروائی کر کے 6 خوارجی ہلاک جبکہ 6 کو زخمی کر دیا۔ خوارجیوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ بارود بھی برآمد ہوا۔ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو اسپن وام میں خوارجیوں کی موجودگی کی اطلاع ملی، جس پر فوری کارروائی کی گئی۔ خوارجیوں کے ساتھ شدید جھڑپ میں 6 خوارجی مارے گئے جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ تمام خوارجی شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور قتل و غارت گری میں ملوث تھے۔ عالمی منظرنامے سے خبریں ہے کہ اسرائیلی فورسز کی غزہ بھر میں جارحیت جاری ہے۔ پناہ گزینوں پر حملے تیز کر دیے گئے۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 51 فلسطینی شہید ہو گئے، 164 زخمی ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 19 فلسطینی شہید ہو گئے، جب عالیہ میں سخونی بمباری سے 13 بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی، نصیرات اور بیت اللاحیہ کے علاقوں میں نشانہ بنایا۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کی کارروائی سے 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والوں میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 43,603 ہو گئی۔ 1,02,929 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنانی صوبے ماؤنٹ میں اسرائیل کا بڑا فضائی حملہ، 7 بچوں سمیت 23 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ مشغر اور سہمر میں بمباری ہوئی، 4 افراد شہید، 7 زخمی۔ لبنان وزارت صحت کے مطابق شہادتوں میں اضافے کا خدشہ۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 3,186 ہو گئی ہے۔ لبنانی صوبے ماؤنٹ میں اسرائیل کا بڑا فضائی حملہ، 7 بچوں سمیت 23 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ مشغر اور سہمر میں بمباری ہوئی، 4 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا شام پر حملہ، 7 شہری جاں بحق، 20 زخمی۔ شامی وزارت دفاع کے مطابق زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچا دیے گئے ہیں۔ حملہ ضلع سیدہ زینب کے رہائشی علاقے میں کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا شام پر حملہ
7 शहरी जाम बहक, 20 जख्मी। शामी वजारत दिफा के मुताबिक जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमला जिला सैयदा ज़ैनब के रिहायशी इलाके में किया गया। खबर यह भी है कि ट्रंप ने एरिज़ोना समेत 7 स्विंग रियासतों में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। एरिज़ोना में कामयाबी के बाद इजाफी 11 इलेक्टोरल वोटों के साथ ट्रंप के पास अब इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की कुल तादाद 312 हो गई है, जबकि कमला हैरिस को कुल 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले। अमेरिका का सदारती इलेक्शन के हतमी नतायज का ऐलान। ट्रंप ने कमाला हैरिस को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। डोनाल्ड ट्रंप को एरिज़ोना समेत स्विंग रियासतों में फैसला कुन बढ़तरी मिली। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में 538 इलेक्टोरल वोटों में से ट्रंप को 312 मिले। कमाला हैरिस को 226 वोटों पर कामयाबी मिली। एरिज़ोना में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को इजाफी 11 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए। एरिज़ोना में वोटों की गिनती 4 रोज तक जारी रही। CNN के मुताबिक ट्रंप को 7,46,32,699 पॉपुलर वोट मिले, जो डाले गए वोटों का 50.4% बनता है। कमाला हैरिस को 47.9% यानी 7,08,56,199 पॉपुलर वोट मिले। अमरीकी सदारती इलेक्शन में टर्नआउट तकरीबन 91.62% रहा। अमरीका में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 16,14,20,000 थी। कास्ट किए गए वोटों की तादाद 14,79,02,640 है।